آقا نے فرمایا العین حق، یہ نظر برحق ہے، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ بِالْعَيْنِ، اگر کوئی چیز تقدیر کو کراس کر کے جو تقدیر کا دائرہ ہے اسے توڑ کر آگے نکلتی، میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نظر ہوتی۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا وَإِذَا تُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، جب تمہیں غسل کا مطالبہ کیا جائے تم کیا کرو؟ غسل کرو۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ اہل عرب جب بچوں کو نظر لگتی تھی تو وہ جو نظر لگانا، اور عرب کے اندر بہت ایسے لوگ بھی تھے جو نظر لگانے کے حوالے سے معروف تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا تو ان لوگوں نے باقاعدہ وہ جو معروف تھے نا نظر لگانے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، ان سے خدمات حاصل کی، یعنی جائیں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر لگائیں۔ سورہ قلم کے آخری آیات وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر گھورتے ہوتے تھے کہ حضور کو ہماری نظر لگے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے اس دعو سے، ان کے اس منفیت کنڈے سے محفوظ رکھا تھا، اور اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل فرمائی تھی۔ تو عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ وہ لوگ جب کسی کو نظر لگتی اس کو غسل کراتے، اور اس کے غسل کا پانی جس کو نظر لگے اس سے غسل کراتے، اس پر چھینٹے مارتے تھے تو وہ صحتیاب ہو جاتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عمل ثابت بھی ہے۔ ایک روایت کے اندر حضرت عامر بن ربیعہ ان کے متعلق، اور حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مقام پر غسل کر رہے تھے، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور انہیں کہا کہ کتنا پیارا جسم ہے، کتنا خوبصورت تیرا جسم ہے۔ ان کے بیٹے حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ فوراً گر گئے تھے۔ ان کو اٹھا کر جب حضور کی خدمت میں لایا گیا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا اس کو کسی نے نظر تو نہیں لگائی؟ تو صحابہ نے عرض کی عامر بن ربیعہ پر، حضور نے ان کو بلوایا اور پھر فرمایا کہ تم کیوں اپنے بھائیوں کے قتل کرنے کے در پہ ہو؟ تم نے بارک اللہ علیہ کیوں نہیں کہا؟ صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جائیں وضو کریں، اور انہوں نے وضو کیا، اور وضو کا وہ بچا ہوا پانی آ کر ان پر چھینٹے مارے۔ صحابہ فرماتے ہیں چھینٹے مارنے کے بعد وہ ایسے ٹھیک ہوئے جیسے انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ عرب کے اندر پہلے یہ عمل آ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رد نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی یہ مطالبہ کرے غسل کرو، یعنی غسل کر کے پانی کے چھینٹے اس پر مارو، تو تم یہ عمل کرو۔ داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ سے روایت فرماتی ہیں کہ کان یؤمر العین فیتوضأ، جو بندہ جس سے پتہ ہو کہ یہ نظر اس نے لگائی ہے اور اس کی نظر لگی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اسے حکم دیا جاتا تھا تو وضو کر، ثم یغتسل منہ المعین، اور اس کے کسی برتن میں وضو کرا کر اس کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے جس شخص کو نظر لگی تھی اسے غسل کرایا جاتا تھا اور اس سے وہ ٹھیک ہو جایا کرتا ہے۔ اور اگلی حدیث مبارکہ ہے، دیکھیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکثر من یموت من امتی بعد کتاب اللہ وقضائہ وقدرہ بالانفس۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقدیر کے بعد ہر شخص نے مرنا ہے، ہر ایک کی تقدیر لکھی ہوئی کس نے کب مرنا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تقدیر کے الہی کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ اگر ہلاکت ہوتی تو وہ نظر لگنے کی وجہ سے ہوتی۔ اگلی حدیث مبارکہ میرے آقا نے فرمایا کہ العین تدخل الرجل القبر، کہ نظر مرد کو قبر تک مچا دیتی ہے، والجمل القدر، اور اونٹ کو ہنڈیا تک مچا دیتی ہے، یعنی کہ ٹھیک ٹھاک بندہ بھی ہے، صحیح سلامت بندہ بھی ہے، اگر اسے نظر لگتی ہے تو اس نظر لگنے کی وجہ سے اسے قبر تک مچانے کا مطلب یہ کہ وہ بندہ موت کے منہ میں بھی جا سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے۔ اور اونٹ کے متعلق فرمایا کہ اونٹ چونکہ بڑا طاقتور جانور ہوتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اونٹ کو ہنڈیا تک مچا دیتی ہے۔ نظر سے اونٹ بیمار ہوتا ہے، بیمار ہونے کی وجہ سے ذبح کر کے اسے کھا لیا جاتا ہے۔ یہ تینوں حدیث مبارکہ اس بات پر ہمیں رہنمائی کرتی ہیں کہ جس چیز کو ہم کچھ نہیں سمجھتے وہ اتنی طاقتور ہے، اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ اور حضرت قرآن مجید کے اندر بھی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو فرمایا تھا نا، فرمایا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، ایک دروازے سے نہ داخل ہونا تاکہ اتنے بھائی ہیں کوئی دیکھ کر تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ فرمایا مختلف دروازوں سے تم نے داخل ہونا ہے۔ اس پر بھی مفسرین فرماتے ہیں
کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نظر بد سے، مصیبت سے بچنے کے لیے ایک احتیاطی تدابیر کے طور پر فرمایا تھا کہ تم نے مختلف راستوں سے جانا ہے۔